بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آڈیو سننے کا اتفاق ہوا جس میں کسی عورت نے جناب عاقل صاحب کو فون کیا ہے اور فون کر کے ان سے یہ کہا ہے کہ کل وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی, ٹی وی پر مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان آ رہا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا ہے, جبکہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو بظاہر یہ جو حدیث ہے قرآن مجید کے خلاف ہے. تو انہوں نے فون کر کے جناب عاقل صاحب سے اس بارے میں دریافت کیا ہے. مجھے حیرت اور تعجب ہوا اس بات پر کہ انہوں نے عاقل صاحب کو فون کیا ہے, اس لیے کہ عاقل صاحب ایک ایسے انسان ہیں کہ جن کی زندگی میں خود اسلام نہیں ہے. جس شخص کی زندگی میں خود اسلام نہ ہو دوسروں کو اسلام کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ جو خود مسلمان صحیح طور پر نہ ہو تو دوسروں کو اسلام کے بارے میں کیا ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ ایک ایسے شخص ہیں جناب عاقل صاحب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور بھاگتے ہیں. بظاہر یہ مسلمان بھی نہیں لگتے ہیں, ان کا چہرہ مہرہ وہ مسلمانوں کے جیسا نہیں ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کسی یہودی کا شاید چہرہ ہے. علامہ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. بہرحال انہوں نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے جھوٹی ہے, من گھڑت ہے. اور پھر انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب پہ آگے چل کر تنقید کی کہ مولانا طارق جمیل صاحب قصے کہانیاں وغیرہ بیان کرتے ہیں, لہذا ان کی بیانات سنتے ہوئے ہوشیار رہنا چاہیے. در حقیقت عاقل صاحب اور اسی طریقے سے دوسرے غیر مقلدین مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراضات وغیرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا بھر کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہیں, ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, کہ ان کے دلوں کے اندر مولانا کی محبت میں کمی واقع ہو جائے, اس لیے وہ مولانا پہ عام طور سے اعتراضات کرتے رہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے, اور اللہ نے چاہا تو مولانا کی محبتوں میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا. آئیے ہم اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں احادیث کے اندر کیا وارد ہوا ہے. میرے سامنے اس وقت حدیث کی مشہور و معروف کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی المستدرک میرے سامنے موجود ہے. اس کے اندر روایت موجود ہے, اس کے میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں. یہ روایت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اور فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما اقترف آدم الخطیہ, جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا, قال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی, تو حضرت آدم نے فرمایا کہ یا اللہ میں آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں. فقال اللہ نے فرمایا یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقه, اے آدم تم نے محمد کو کیسے جان لیا حالانکہ میں نے تو ابھی پیدا ہی نہیں کیا ہے. قال حضرت آدم نے فرمایا یا ربی لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله, کہ خدایا جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح کو پھونکا تو میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. فعلمت, تو میں نے جان لیا انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک, کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایسی شخصیت کو ملایا ہے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. فقال اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم, اے آدم تم سچے ہو. انہ لاحب الخلق الی ادعنی, کہ میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. ادعونی بحقہ, آپ ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگی. فقد غفرت لک, میں آپ کی مغفرت کر دوں گا. ولولا محمد ما خلقتک, اگر محمد نہ ہوتے ما خلقتک تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. یہ روایت ہے. آگے اس روایت کے بارے میں, اس حدیث کے بارے میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد, اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. وہ اول حدیث ذکرته لعبد الرحمن بن زید بن اسلم فی هذا الكتاب, اور یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی پہلی حدیث ہے جس کو میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. تو اس روایت کے سلسلے میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے ہم کچھ اور حوالے دے دیتے ہیں. امام ابن حجر حیثمی فتاوی الحدیثیہ صفحہ نمبر 189 پر لکھتے ہیں ومما صح عند الحاکم ایضا عن ابن عباس قال, کہ وہ روایت جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح ہے, اسی طرح کی ایک روایت ابن عباس سے بھی آئی ہے. وہ فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی عیسیٰ یا عیسیٰ آمن بمحمد, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ اے عیسیٰ آپ محمد پر ایمان لے آئیے. فلولا محمد ما خلقت آدم, اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا. ولولا محمد ما خلقت الجنت والنار, اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا. اس طریقے سے یہ روایت آگے بھی گئی ہے.
طویل روایت ہے. ابن حجر اس روایت کے سلسلے میں فرماتے ہیں ومثل هذا لا يقال من قبل الرائے، اس طرح کی باتیں رائے سے نہیں کہی جاتی ہیں. فإذا صح عن مثل ابن عباس يكون في حكم المرفوع الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب یہ بات حضرت ابن عباس سے ثابت ہے تو یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے. تو بہرحال یہ جو حدیث ہے جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ من گھڑت اور موضوع ہے، اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح قرار دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس روایت کو بالکل صحیح تسلیم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ حضرات جنہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے ان حضرات کے نام میں گرا دیتا ہوں. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ المواہب اللدنیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 515، امام بیہقی دلائل النبوہ، علامہ سبکی شقاء السقام، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے بطور دلیل کے اس روایت کو پیش کیا ہے. یہاں دعالتاً ایک بار اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ بعض حضرات نے اس حدیث کے اوپر اس کے جو الفاظ ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تسلیم نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ الاسرار المرفوع ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 295 ہے، 295. اس کے اندر ہے کہ حدیث لولا کا لما خلقت الافلاق. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث لولا کا اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. قال الصغانی موضوع، صغانی کہتے ہیں کہ روایت موضوع ہے کذا فی الخلاصہ، جیسا کہ خلاصہ کے اندر ہے. ولکن معناه صحیح، لیکن اس کے معنی صحیح ہیں. فقد روى الدیلمی عن ابن عباس مرفوعا، اس لیے کہ دیلمی نے ابن عباس سے مرفوعا اس روایت کو نقل کیا ہے. اتانی جبرائیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے. فقال، تو انہوں نے کہا یا محمد، اے محمد، لولاک ما خلقت الجن ولولاک ما خلقت النار، کہ اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا. تو بہرحال وہ حضرات جو لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو ثابت نہیں مانتے، وہ اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح اور درست قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی اور مفہوم بالکل صحیح ہیں اور درست ہیں. آئیے اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے؟ اس کا جواب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کا جواب لکھا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا مجموعہ الفتاوی ہے اس کی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 98 ہے، اس میں وہ تفصیل سے بحث کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور تفصیل سے بحث کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اسے تمہارے تابع بنا دیا گیا ہے، انسانوں کے تابع بنا دیا گیا ہے. تو خلاصے کے طور پہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور انسانوں میں سب سے جو بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کے سردار ہیں، انبیاء میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے ہیں. تو لہذا وہ خلاصے کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اور انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، لہذا یہ کہنا بالکل جائز اور درست ہوگا کہ اس کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی سے پیدا کیا گیا ہے. چنانچہ ان کے الفاظ ہیں، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے کہ فما ينکر ان یقال، تو اس بات کا انکار نہیں کیا جائے گا کہ یہ کہا جائے انہ لاجلہ خلقت جمیعھا، کہ تمام کائنات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے. وانہ لولاہ لما خلقت، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے لما خلقت، تو اس کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. میں جناب عاقل صاحب سے گزارش کروں گا کہ عاقل صاحب اگر آپ کو اللہ نے علم سے نوازا ہے اور عقل سے نوازا ہے، ذرا اس عبارت کو دیکھیے گا اور اس کو پڑھیے گا، اور ہم امید کریں گے کہ آپ اس عبارت کا کوئی جواب دیں گے. انہوں نے بالکل صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ انہ لاجلہ خلقت جمیعھا، کہ تمام کائنات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی گئی ہے. وانہ لولاہ لما خلقت، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس کائنات کو نہ بنایا جاتا. تو بہرحال خلاصہ پوری باتوں کا یہ نکلا کہ یہ جو حدیث ہے اس کو علماء نے تسلیم کیا ہے، اس کو مانا ہے، جیسے امام حاکم ہے اور ابن حجر حیثمی ہے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ لفظاً یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ حضرات اس کو مانن تسلیم کرتے ہیں. اور اس فہرست میں بے شمار علماء کرام آتے ہیں، یعنی اگر تفاسیر کی کتابیں دیکھی جائیں تو اہل سنت والجماعت کے بے شمار علماء کرام ہیں جو اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کرتے آئے، تفسیر کی کتابوں کے اندر نقل کرتے آئے اور اس کے معنی کو صحیح تسلیم کرتے آئے ہیں.
تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ تھی جسے اہل سنت والجماعت پہلے سے بیان کرتے آئے۔ یہ حدیث لفظاً بھی ثابت ہے، اور جو حضرات اس کو لفظاً ثابت نہیں مانتے ان کے نزدیک یہ روایت معناً ثابت ہے۔ آخر میں ہم ایک بات اور عرض کر دیں کہ چونکہ اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عوام کے دلوں سے نکال دینا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید عاقل صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، اس لیے کہ بظاہر ان کا چہرہ مہرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف نظر آتا ہے، تو بظاہر انہی لوگوں میں سے لگتے ہیں۔ وہ بھی در حقیقت یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اسلام کو اگر تمہیں مسلمانوں کی زندگیوں سے نکالنا ہے تو نبی کی محبت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو رہی تھی، اور فضیلت کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے۔ تو لہذا کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو دلوں کے اندر سے ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے، یہی یہود و نصارہ چاہتے ہیں۔ تو جناب عاقل صاحب دانستہ یا غیر دانستہ طور پر وہی کام کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔